و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہموطن پاکستانیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بندہ ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر بندہ ناچیز اپنے ویوز بیان کرے گا، اور اس کے جو نقائص ہیں جو بندہ ناچیز کو نظر آ رہے ہیں کہ اس حکومت کی اس میں کامیابی ہے یا اس میں عوام کے اندر نفرت ہے یا محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس رب کائنات سے التجا ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ تمام کی جان ہے کہ بندہ ایک سوشل ورکر مین ہے، اور ہر طبقے سے اس کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، میل فیمیل اور تمام چیزوں سے اس کا ملن ساز ہے۔ جو نظریات عوام کی طرف حکومت کے بارے میں آئے ہیں وہ میں پیش کروں گا کہ میں نے شروع سے لے کر ابھی تک عمران خان کو لائک کیا ہے۔ اس کے جو ارادے ہیں، ملک کے لیے جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، جو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ رہا، لیکن بندہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے بہت ہی کم ہے، کیونکہ وہ ایک عاشق رسول بھی ہے۔ اس کے اندر اسلام کا جو جذبہ ہے وہ بندہ ناچیز کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں اس کو اس لیے پسند کرتا ہوں جس کے اندر اسلام کا جذبہ ہو، وہ انسان کا مخالف نہیں ہو سکتا، انسان سے نفرت نہیں کر سکتا، انسانی مخلوق سے محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی جو ملکی حالات ہیں، مہنگائی ہے یا وہ اداروں کو کنٹرول نہیں کر رہا، بیانات تو آتے ہیں لیکن جس ادارے کے ذمے یہ کام سونپتا ہے وہی کرپشن اس انداز میں کرتے ہیں کہ اس وزیر اعظم تک یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو اس کے نقائص ہیں، جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ عمران خان تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کی مین وجہ ہم عوام ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی پروجیکٹ آتا ہے، ہم نوجوان جو بے روزگار ہیں یا اپنی ذاتی انا کی خاطر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، جس کی چند ایگزامپلیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پرائم منسٹر آف پاکستان نے عوام کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو 12,000 کا پیکج دیا کہ صرف غریب عوام تک ہی یہ پیسہ پہنچنا چاہیے، لیکن اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے۔ اس کی مین وجہ جن اداروں کے ذمے پرائم منسٹر نے یہ کام سونپا ہے انہوں نے ہی کرپشن کی ہے، کیونکہ یہ ادارے NGOs کو ہی ملتے ہیں، ان کو ایک سافٹ ویئر دے دیا جاتا ہے کہ آپ عوام میں چلے جائیں، ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور صحیح کلیکٹ کریں، لیکن وہی NGOs والے جو سپروائزر بھی ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر والے ہوتے ہیں، جو نیچے جو بھی عملہ وہ رکھتے ہیں کرپشن کرنے کے لیے، ان کو ایسی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ جب عوام کے پاس ڈور ٹو ڈور آتے ہیں تو یہی کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے تو کچھ نہیں مل رہا، ہمیں خرچی پانی دیا جائے۔ تو وہ 100-200 لے کر
امیر آدمی کا بھی فارم فل کرتے ہیں، غریب آدمی کا بھی فل کرتے ہیں، لیکن جو ان کی زیادہ خدمت کرتا ہے کھانے پلانے میں اور باقی جیب ان کی بھرتا ہے، تو وہ ان کا ڈیٹا ایسے انداز میں فل کرتے ہیں کہ آگے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتا، اور جہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ ان کا ڈیٹا صحیح طریقے سے فل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا جو بڑے بڑے سٹیز میں بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ یہ ڈیٹا صحیح آیا ہے یا غلط آیا ہے، تو ان کا قصور نہیں ہے، قصور جو مین ہے وہ علاقے والوں کا ہی ہے۔ جن علاقوں سے نوجوان سلیکٹ کرتے ہیں وہی بک جاتے ہیں، وہی ایمانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے، اور 100-200 کی خاطر وہ اپنی اندر کا جو ان کا شیطان ہے بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ صحیح آدمی کا چناؤ نہیں کرتے، غریب اور امیر کا فرق نہیں بیان کرتے، اس لیے ڈیٹا غلط اوپر چلا جاتا ہے، اس میں چند غریب آدمیوں کا نام آ جاتا ہے، باقی زیادہ تر امیر لوگ ہی وہی جو پیسہ ہے وصول کرتے ہیں، جبکہ اگر ایسے افراد فیلڈ میں بھیجے جائیں جو لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عشر زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اور یہ آپ کے اوپر جائز نہیں ہے، اگر آپ ناجائز طریقے سے یہ پیسہ وصول کریں گے تو اس دنیا کے بعد آخرت میں آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب لوگوں کو اسی طرح موٹیویشن دی جائے گی تو لوگ کچھ نہ کچھ ان کے دل و دماغ میں بیٹھے گا، واقعی یہ پیسہ ہم اس پر حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ابھی بھی جو یہ مردم شماری ہے یا ڈور مارکنگ ہو رہی ہے، یہاں پر بھی وہ یہی کوشچن کرتے ہیں کہ جی ہاں جی پیچھے سے تو ہم کو کچھ نہیں ملتا، ہمیں 50-100 یا 100 روپیہ فی فارم کا دلوائیں تو پھر ہم آپ کی بستی کا وزٹ کرتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، تو اس میں سراسر ہی جن لوگوں کو یہ تعینات کرتے ہیں، فیلڈ میں بھیجتے ہیں، اور ان سے ڈیل ہو جاتی ہے کہ اتنی اگر آپ کلیکٹ کریں گے تو اتنی بھی ہمارا حصہ بنے گا۔ تو یہ حالات ہیں جس کی وجہ سے جو بھی وزیر اعظم پروگرام بھیج رہا ہے وہ فیک ہی جا رہا ہے۔ ان کا مقصد تو ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، لیکن عوام کے اندر جب تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، اس وقت تک یہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ اپنے منزل تک، جو ان کی نیت ٹھیک ہے، خلوص نیت سے وہ جو کام کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ اس وقت تک پہنچ پائے گا جب ہم عوام جہاں پر کوئی ناانصافی ہے، زیادتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، یا بجلی چوری ہے، سوئی گیس کی چوری ہے، تمام کی ہم جب تک نشاندہی کر کے اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان الفاظوں سے کے ساتھ میں اجازت تو نہیں چاہوں گا، کیونکہ تھوڑی سی آگے بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، آپ واقعی ہی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن مارکیٹ کو آپ ہینڈل نہیں کر رہے۔ جو بھی دکاندار جس طرح بھی چیز بیچ رہا ہے، عوام کو لوٹ رہا ہے، وہاں پر کوئی چیکنگ نہیں ہے۔ آپ نے جو ٹائیگر فورس بنائی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا جو ہے نا خزانے کے اوپر بوجھ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹور ہیں حکومت کی یوٹیلیٹی سٹور، اس میں بھی ایسے افراد بیٹھے ہیں جو من پسند لوگوں کو، جو وہ چاہے 10 کلو بھی منگوا لیں تو ساتھ کوئی چیز نہ لیں
تو وہ ان کو چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن ایک غریب آدمی اگر چلا جائے تو وہ اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں خان بلا کا شہری ہوں اور میں خان بلا سٹور کا ہی یوٹیلیٹی سٹور کا میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو کافی عرصے سے ان کی جاب ہوئی ہے وہ اس طرح بیہیو رکھے ہوئے جس طرح ان کے باپ کی جائیداد ہو اور ان کی اپنی ہی جائیداد ہو۔ وہ من پسند افراد کو نواز رہے ہیں، لیکن جو غریب آدمی جاتا ہے وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہو اچھا جی 1 کلو سے زیادہ 2 کلو تو دے دیں، تو وہ اتنا ہی ان کو کھینچتے ہیں کہ بیچارہ آگے کچھ نہیں بولتا۔ یہ تو یوٹیلیٹی سٹور والوں کا حال ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے اپنا آگے امیج بنانا ہے، آگے آپ نے ووٹ بیلنس بنانا ہے، تو آپ مہنگائی کے اوپر توجہ دیں۔ باقی یہ جو امدادیں آپ دے رہے ہیں عوام کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عوام کو اس وقت ریلیف ملے گا جب عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی اور ان کی ضروریات پوری ہوں گی، جب وہ جو بھی وہ کماتا ہے، گھی ہے، دال ہے، چینی ہے، ان تمام چیزوں کا ریٹ جب ان کے معیار کے مطابق نہیں آئے گا، اس وقت تک عوام کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی، صرف نفرت ہی پیدا ہوگی۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اگر آپ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ پرائم منسٹر کی سیٹ کو چھوڑ دیں، صرف ریکویسٹ کر دیں کہ میں یہ حالات ٹھیک نہیں کر سکتا۔ صرف باتوں سے ہی کام نہیں بنتا، عملی کام کر کے ہی عوام کا دل جیتا جاتا ہے۔ تو ان الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ میرا نام محمد قیم الدین گسورہ ہے اور میں بستی جلیل آباد کا رہنے والا ہوں، اور بندہ ناچیز تمام سے ریکویسٹ کرتا ہے، پاکستانی عوام سے، کہ آپ بھی حکومت کے شانہ بشانہ کام کر کے ملک کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں، تاکہ جو بزرگوں نے یہ ملک حاصل کیا اور ان کی روح کو سکون ملے کہ ہم نے تو ملک اس لیے حاصل کیا کہ یہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اسلامی اصولوں کے مطابق تمام اپنے حالات کو بہتر کریں گے، ناجائز کسی کو نہیں ہم تنگ کریں گے اور آپس میں مسلمان بھائی بن کر رہیں گے۔ ان الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔